اللہ تعالیٰ نے ایک رات اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آواز سنائی کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثل ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ آپ کے پاس جتنے بھی اونٹ موجود تھے سب رائے خدا میں قربان کر دیے اور اللہ کا نام لے کر شکر ادا کر کے آرام فرمانے لگے۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں، خواب میں پھر سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سوچنے بیٹھ گئے کہ مجھے سب سے پیارا میرا فرزند اسماعیل ہے، کیا اللہ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے؟ جیسے یہ خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن پہ ابھرا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنا بیٹا اسماعیل رائے خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے، اے ہاجرہ، میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر، اچھا لباس پہنا، آج میں اپنے دوست کی دعوت پر لے کے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج ابراہیم علیہ السلام اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، میں ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ شیطان کہنے لگا، تمہیں نہیں پتہ، ابراہیم نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ اپنا بیٹا قربان کر اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ بی بی ہاجرہ فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی، میرے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ پر قربان۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہنے لگتے ہیں، اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اتنی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پہ لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں، اے اسماعیل، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہنے لگتے ہیں، بابا، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کرے، لیکن بابا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا میں تڑپوں گا، آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا، میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ فرماتے ہیں، اے اللہ، دیکھ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل بھی عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا، جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پیش کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے پھیرتے جیسے ہی چھری پھیری خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام صحیح اور سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا ہے۔ اور پھر آواز غیب آئی ہے، اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔
آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید قرباں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔